پاک پیغمبر کی حدیثیں وہ ہیں جس پر اللہ نے سچائی کا پہرا لگایا ہوا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ. سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں میری عادت تھی میں حضور پاک کی حدیثیں لکھ لیتا تھا. غصے میں فرمائیں، پیار میں فرمائیں، نرمی گرمی ہر قسم کی بات میں حضور کی لکھتا. کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، جو سنتا لکھ لیتا. فنہتنی قریش، بڑے بڑے قریش کے جو صحابہ تھے نا وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا تکتب کل شیء، ہر چیز لکھتا ہے؟ میں نے کہا نعم. انہوں نے کہا نہ لکھ. ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، رسالت مآب علیہ السلام کبھی غصے میں بطور انسانیت کوئی بات کر جائیں، کبھی غصے میں کچھ ارشاد فرما دیں، کبھی کسی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہہ دیں، کبھی پیار اور مزاح میں بات ارشاد فرما دے. تو ہر باتیں لکھ کر بیٹھ گیا، اس طرح نہ لکھ. کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ رکھنا، حضور پاک تک جب یہ بات پہنچی حضور نے مجھے بلایا. فاؤما باصبعیہ الی فی، اپنی انگلی کو اٹھایا اور اپنے منہ مبارک کی طرف لگایا اور فرمایا اکتب، عبداللہ لکھا کر. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں آپ کے نبی کی جان ہے، اللہ نے زبان پر پہرا لگایا ہوا ہے. میں غصے میں بات کروں، پیار میں کروں، نرمی میں کروں، گرمی میں کروں، بطور فطرت کروں یا بطور مزاح کروں، سچائی ہی سچائی میں بات کرتا ہوں. یہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث کا مرتبہ ہے. تو جب رسول اللہ کی حدیثوں کا مرتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو اس حد تک ہے تو جو حدیث کا انکار کرتے اس کی بدنصیبی کی بات ہے. اور میرے دوستو میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، آپ اور ہم اگر حدیث کا انکار کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی عبادت نہیں بچے گی. قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ ہے، حدیث کا انکار کر دے تو اللہ کی ذات کو سمجھانا ختم ہو جائے. قرآن میں فرشتے ہیں، کل کوئی کہہ دے میں فرشتہ ہوں، میں کہتا ہوں میری طرف یہ تینوں بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں. اگر حدیث کا انکار کرو تو فرشتہ ان کو ثابت ماننا پڑے گا، ورنہ فرشتہ علیحدہ مخلوق ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے. پھر نماز چھوڑنی پڑے گی کیونکہ نماز کی تفصیل حدیث میں ہے. زکوٰۃ چھوڑنی پڑے گی، زکوٰۃ کی تفصیل حدیث میں ہے. پھر روزے میں کیا کھانا کیا نہ کھانے کی تفصیل چھوڑنی پڑ جائے گی کیونکہ اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے. اسی طرح قربانی میں جانور ذبح کرنے کی ترتیبیں کیا ہیں، پھر قربانی گئی کیونکہ اس کی تفصیل حدیث پاک میں ہے. پھر اذان نہیں دیں گے کیونکہ اذان کے لفظ قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے. اگر حدیث چھوڑ دی تو اذان بھی چلی جائے گی. جب نکاح کرتے ہیں کم از کم 2 مسلمان گواہ ہونے چاہیے اور اس کے حق مار کی ترتیب میں یہ کمی، یہ بیشی، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. کیوں؟ اس کی تفصیلات بھی حدیث پاک میں ہے. اگر کسی جگہ خدا نخواستہ طلاق آ جائے تو طلاق کن لفظوں سے ہوئی، کن لفظوں سے نہ ہوئی، اگر حدیث پاک کو ہم چھوڑ دیں پھر نکاح اور طلاق کا تصور ختم ہو جائے گا. پھر کیا حلالی کیا حرامی اور کیا ترتیبیں ہیں پیدائش و ولادت کی، کیا نسل و تناسل کا مسئلہ ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر حدیث پاک کی اہمیت ضائع ہو جائے گی. ایک بندہ کلمہ کفر کہے یہ اسلام سے نکلا، کلمہ اسلام کہے یہ اسلام میں آیا، یہ تفصیل حدیث پاک میں ہے. اگر ہم حدیث پاک چھوڑ دیں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. پیغمبر کی اہل بیت میں پیغمبر کی بیویاں ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی تفصیل ہے، سفر ہجرت کی تفصیل ہے، 27 غزوات اور جنگیں ہیں، پیغمبر کا حج ہے، پیغمبر کریم کی صلح کی زندگی، پیغمبر کی جنگ کی زندگی، پیغمبر کی امن کی زندگی، دن اور رات کی زندگی، سردی اور گرمی کے احکام، یہ سارے ہمیں بند کر کے ایک گٹھڑی میں رکھنے پڑ جائیں گے اگر ہم پیغمبر کی حدیث کا انکار کر دیں. کچھ بھی نہیں بچے گا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ککھ بھی نہیں بچنا. اگر حدیث چھوڑیں تو پیچھے کیا بنتا ہے؟ سنیں، حدیث اتنی بڑی اہمیت کی چیز ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو خوبصورت رکھ، اس چہرے کو تر و تازہ رکھ، اس منہ کے اوپر برکات نازل کر دے جو چہرہ
جو منہ جو زبان میری حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچانے والی ہو. نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع. کہ مولا نظر اللہ عمران، اس شخص کے چہرے کو خوبصورت بنا دے. سمع مقالتی، جس نے تیرے نبی کی حدیث کو سنا. فحفظها، اسے یاد کیا. ووعاها، اسے مضبوط کیا. واداها كما سمع، اور اس کو جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچا دیا، کمی بیشی اس میں نہیں کی. اللہ اسے شاد و آباد رکھ دے. یہ حضور کی دعائیں ہیں، یہ رسالت مآب الاسلام کی دعائیں ہر اس محدث کے لیے ہے، ہر اس خوش نصیب کے لیے ہے جس نے پیغمبر کی حدیث کو سنا اور آگے پھیلا دیا. اگر ہم حدیث کا انکار کریں ہمارے پاس ککھ بھی نہیں بچتا. اور سنیں، رسالت مآب نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا. رسالت مآب نے فرمایا لوگو، اگر کوئی مسلمان خوش نصیب یوں بنے کہ میری 40 حدیثوں کو یاد کر لے، دین کے معاملے میں 40 حدیثیں اس کو یاد ہو جائیں، کل قیامت میں اللہ اس کو ماہرین شریعت کی صف میں کھڑا کریں گے اور مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ میں اس کے ایمان کی گواہی دوں، اور اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو میں اس کی سفارش کر کے اس کو جنت بھیج دوں. وَكُنْتُ لَهُ شَافِعًا وَشَهِيدًا. اس کے ایمان کا گواہ بھی حضور بنیں گے اور اس کے لیے جنت جانے کا وسیلہ بھی حضور کی ذات بنے گی.